تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائے، فلا تقل لهما اف، ان سے اف نہ کرنا، ولا تنہرهما، ان کو جھلکنا مت، وقل لهما قولا کریما، ان سے جب بات کرنا تو شریفوں کے انداز میں، نرم لہجے میں، اور یہ سب کرنے کے بعد یہ خط نہ ہو کہ میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ 40 میں ہم نے 4 لاکھ کا خرچ کر دیا اور اب لوگ کر بھائی ماشاء اللہ، بھائی جیسے تم نے اپنی والدہ کا 40واں کیا شاید ہوا ہو، اللہ کا شکر ہے۔ اب یہ سمجھنے کا ہم نے سب کر دیا۔ قرآن کہتا خبردار چاہے جتنا کرتے جاؤ، یہ حق دماغ میں خبر نہ ہو کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا، بلکہ سب کرنے کے بعد ہم سے فریاد کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہمارے بس میں جتنا تھا اتنا تو کر لیا، ابھی اب تو ان پر ویسا ہی رحم کر جیسے انہوں نے ہماری تربیت۔ یہ ہم نے آپ کو آئے سنا دی، اس پر ہم واپس آتے ہیں انشاءاللہ 20-25 منٹ کے بعد۔ نیت ہماری ہے 2:15 بجے تک کی، بالکل صاف سن لیجئے کہ آدمی کو کہیں کام ہے، کسی سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ 1:30 بجے ملیں گے، 2 بجے ملیں گے، تو آپ سن لیجئے 2:15 سے پہلے کا کوئی چانس نہیں، اترنے کا نہیں ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت ہے آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز اور بھی نوٹ فرما لیجیے، 10 منٹ کم بھی ہو سکتا ہے، سمجھ گئے؟ ہو سکتا بھول گئے، نہیں یاد آئی بات، مسائل جوڑ دیا، ختم ہو گیا۔ کوئی بات ایسی نکل آئی کہ اس کو چھوڑتے نہیں بن رہا ہے، تو 10 سے 15 منٹ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ میر 2:15 بجے ہے۔ تو اب ہم اس پر آئیں گے، والدین پر آئیں گے، لیکن مقدمہ جو ہمارا 20-25 منٹ کا ہے، ایک چیز جس پر بہت زیادہ تاکید اسلام نے کی ہے اس کا نام ہے تقویٰ۔ پہلے یہاں سے چلتے ہیں، کیا اس کا نام ہے؟ تقویٰ۔ حتیٰ کہ مین چیز کیا ہے؟ عشق اہل بیت ہے نا، مین چیز کیا ہے؟ محبت اہل بیت، لیکن اس تقوی کو محبت اہل بیت سے بھی پہلے رکھا گیا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ دیکھیے ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے سر کہ جو بات کہنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں، یہ بھی ظاہر ہوتا ہوگا ان کے ساتھ بھی، جو نہیں کہنا چاہیے وہ نکل جاتا ہے، جو بات پہلے کہنا چاہیے وہ بعد میں، جو بعد میں ہونا چاہیے وہ پہلے۔ قرآن میں ایسا گڑبڑ ممکن ہے نہیں، تو اس کا مطلب ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، تقدیم و تاخیر بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ تو اگر قرآن یہ کہتا تو ہم کہتے بھیا پہلے والی سے محبت کر لو، پھر دیکھا جائے گا، ٹائم ملے گا تو نماز روزہ بھی کر لیں گے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان پہلے تقوی اختیار کرو، پھر کہا کونوا مع الصادقین۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب اہل بیت اتنے ہلکے نہیں ہیں کہ ہر گناہگار دعویٰ کرے کہ ہم علی والے ہیں، پہلے تقوی اختیار کرو پھر دعویٰ کرو۔ بے شک بے شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری۔ آپ دنیا میں دیکھیے کہنے لگے صاحب ارے اس کو آپ ہلکا مت سمجھیے، یہ فلانے منسٹر کے ساتھ رہتا ہے، بولتے ہیں یار اس کا کپڑا تو دیکھو ہے پتہ نہیں 15 دن سے نہایا نہیں ہے کمبخت، یہ منسٹر کے ساتھ کیا رہے گا؟ تو ایک دنیا کے منسٹر کے ساتھ رہنے کے لیے ظاہری ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، کائنات کے مالک و مختار کے ساتھ
चक्का उठाई गिरा बदमाश। अली के आशिक कंबर जैसे होते हैं, कतटा गलत आदमी इनके साथ नहीं आ सकते, आ सकते हैं, वो की तरह तौबा कर ली, नहीं है। तो अब मेन चीज क्या है इस्लाम में? तकवा। हत्ता इश्क अहले बैत से पहले अपने को ठीक कीजिए। कहते नहीं है, मेरा नाम जानते हैं आप? वसी हसन मेरा नाम है, और मैं इंशाअल्लाह धौलपुर का मैं बस अगले महीने ज्वाइन करने वाला हूँ यहाँ के डीएम की हैसियत से। क्या? मैंने कहा मैं धौलपुर का डीएम है। कहले मियाँ डीएम के लिए आईएएस होना जरूरी है। कुछ समझ में आया? एक दुनिया की मामूली कुर्सी के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके अली के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जो मुंह में पान रख के आके या हुसैन शुरू कर दे वो आशिक हो गया। खैर चलिए, तो हम ज्यादा वक्त इस पर नहीं। तो कुरान दूसरी जगह कहता इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ मुत्तकियों के अमल को कबूल करता है। पगड़ी लगाने से कुछ नहीं होता, कबा पहनने से कुछ नहीं होता, जब तक तुम्हारे अंदर बोलिए तकवा न हो जाए। अब जब यहाँ आए तो सवाल, व्हाट्स तकवा? तकवा किसे कहते हैं जिसकी इतनी ताकीद है? एक शख्स ने इमाम से पूछ लिया, इसी किताब में है, सुएल अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम अन तफसीर तकवा। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा मौला तकवे की मीनिंग क्या है? बहुत तवज्जो सुनिए, 15 मिनट मेन है। जब ये समझ लेंगे ना तो बाद वाली मजलिस फिर समझ में आएगी। सुएल अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम अन तफसीर तकवा, इमाम से पूछा गया व्हाट्स मीनिंग ऑफ तकवा, तकवे का मफहूम क्या है, मतलब क्या है? हजरत ने फरमाया ला यराका हैसु नहाक वला यफ्क़दका हैसु अमरक, तुम्हारा अल्लाह तुमको वहां न देखे जहां से मना किया, वहां से गायब न हो जहां जो है वो रहने का हुक्म दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? उलमा हमारे फरमाते हैं कि तकवा मेन है क्या? वाजिब छूटने न पाए, हराम पर अमल होने न पाए। तो तकवे की मेन मीनिंग क्या हुई? वाजिब न छूटे, हराम पर अमल, गुनाह न करो। मेन चीज ये है। नमाज शब पढ़ोगे बहुत अच्छी बात है। अब मालूम यह हुआ कि साहब मौलाना ने पढ़ दिया मजलिस में नमाज शब का बड़ा सवाब है। अब आधी रात के बाद ही तो पढ़ी जाएगी, 12 बजे तक जगते रहे, उसके बाद वजू किया, नमाज शब पढ़ी, फिर थोड़ा लाओ ये दुआ पढ़ने, थोड़ा वो दुआ पढ़ने, 1-1.5 बजा दिया, सो गए। अब जब 2 बजे सोए तो कैसे आँख खुल जाएगी? सुबह की नमाज कज़ा हो गई। दीन कहता है भैया वो न पढ़ो चलेगा, ये 2 रकअत न छूटने पाए। समझने की कोशिश कीजिए, वाजिब छूटने न पाए, गुनाह पर अमल होना। और अगर आदमी ये 2 काम कर लेना, देख जो वाजिब है वो न छूटे और जो हराम है उस पर अमल न हो, तो इतना सभी अमल चलेगा। इसी किताब में है, वक्त आपका ज्यादा लगेगा देख देख के चक्कर में, लिए है कि जहां भटके वहां देख लें। पैगंबर ने फरमाया यकफी मिन दुआ मअल बिर, दुआ नेकी के साथ, यानी गुनाह न हो और वाजिब न छूटे, इसके साथ उतनी जो है वो नेकी दुआ काफी है जितना खाने में नमक का। नहीं पढ़ पा रहे हो 2 पारा रोज कुरान, मत पढ़ो मगर गुनाह मत करो। एक मैं आपको बड़ी जबरदस्त मिसाल दूं, ये गढ़ी है मैंने लेकिन रिवायत से लिया है। तो हम साहब वहाँ फैजाबाद में मामूली से प्राइमरी स्कूल में टीचर, अब हर आदमी को शौक होता है कि कहीं एक जमीन मिल जाए, मकान बना ले। गांव में कौन रहना चाहता है? तो वो साहब जो है वो इस 22-23 साल की नौकरी में जो जोड़ा बटोरा इकट्ठा किया था, वो एक बिस्वा जमीन ले ली, तो सारा पैसा तो उसमें चला गया।
تو اب بنوائیں کیسے کیا ہو؟ کم از کم باؤنڈری وال کر لو. تو باؤنڈری وال کبھی نہیں ہے, مزدوری بہت ہو گئی ہے. تو ایک لڑکا ہے میرے پاس, 9 بجے سے 3 بجے تک اسکول کرتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں, اتنی سی بوری سیمنٹ منگا رکھی ہے, تھوڑا سا بالو رکھ رکھا ہے اور کچھ اینٹیں. روزانہ باپ بیٹے چلے جاتے ہیں, آدھا گھنٹہ کام کرتے ہیں, 15 اینٹیں روز رکھ دیتے ہیں. تو روزانہ ہم نے کتنی جوڑ ڈالی بغیر کسی مزدور اور مستری کی؟ 15 اینٹیں. تو 15 اینٹیں اگر ہم نے روز جوڑی ہیں تو مہینے بھر میں کتنی اینٹیں ہو گئی؟ 450. اگر ایک مہینے میں 450 اینٹیں جوڑ لی تو 12 مہینے میں 12 چوک 48. راؤنڈ فیگر, کچھ چھٹی اٹی بھی تو ہو جائے گی اس میں, کسی دن نہیں کر پائیں گے. سال بھر میں ہم نے کتنی 4000 اینٹیں جوڑ ڈالی. 5 سال میں کتنی اینٹیں ہوں گی؟ 20,000. باؤنڈری وال ہماری تیار ہو گئی نہیں ہو گئی؟ 10 اینٹا کر کے میں نے جوڑا, 5 سال میں میری پوری باؤنڈری تیار ہو گئی. کیا نام ہے آپ کا؟ حسن بھائی نے بھی بغل میں لے لیا تھا ہماری زمین. اللہ نے نوازا ہے, ارب پتی آدمی ہے. ارے کہیے آمین بھائی, اللہ کرے انشاءاللہ. مگر یاد رکھنا ہم کو جب ہو جائے تو انہوں نے ساتھ بغل میں ہماری زمین لے لی اور کہنے لگے یہ مولانا دل کی زندگی ختم ہو جائے گی مکان بناتے بناتے. ختم کا دیرو کیسے بنتا ہے؟ یہ گئے صاحب 2000 مزدور اور کیا کیا مشینیں اور مستری. کام شروع ہوا صبح 6 بجے, شام ہوتے ہوتے سارا مکان شٹرنگ ہو گئی. جو کام ہم نہیں کر پائے وہ ایک دن میں انہوں نے کیا کیا, شٹرنگ تک پہنچ گئے. تو بڑی بڑی مشینیں آئی تھی. تو اب شام کو مشینیں جب واپس جانے لگی تو ٹرک والا کیا تھا, اس نے بیک گیئر لگایا. وہ اتفاق سے بیک گیئر جو لگایا تو ایکسیلریٹر زیادہ دب گیا اور بریک فیل ہو گیا. وہ صاحب زور کا جو دھکا دیوار پہ مارا. تو جو اتنی محنت سے 2000 مزدوروں نے مل کے تیار کیا تھا, کتنی دیر لگی سب گرنے میں. کتنی امام فرماتے ہیں گناہ کا حال یہی ہے, زندگی بھر عبادت کرو, ایک گناہ کا دھکا مارو کہ سب یہ روایت ہے, اس بنا میں نے مثال گڑھی ہے. نہیں فرماتے ہیں جدو واجتہدو, محنت کرو, کوشش کرو. وَإِن لَمْ تَعْمَلُوا فَلَا تَعْصَوْا, اگر عمل نہیں بھی کر رہے ہو تو گناہ مت کرو. فَإِنَّهُ مَنْ يَبْنَى وَلَا يَهْدِمْ يَرْتَفِعُ بِنَاءَهُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا. جو آدمی دیوار بناتا رہے ڈھکیلے نہیں, چاہے جتنی کم ہو, ایک نہ ایک دن دیوار مکمل ہو جائے. وَمَنْ يَبْنَى وَيَهْدِمْ, لیکن جو اٹھاتا رہے ڈھاتا رہے, قیامت آ جائے گی مکان تیار. ایک دن رسول اللہ تقریر کر رہے تھے, سنیے غضب کی ہے. آپ کی عمر کیا ہے؟ موبائل نکالو. نہیں ہے کس کے پاس ہے؟ جو لیے مولوی صاحب نکالو. نہیں ہم کو نہیں چاہیے, وہ کیلکولیٹر نکالو جلدی سے. صلوات پیغمبر نے, ہم جو بتاؤ, پیغمبر نے فرمایا جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا. آپ کو بتا دیں ان کا وقف وغیرہ مارنے چکر میں مت پڑو. واہ 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 واہ, زمین خالی پڑی ہے, جتنا چاہو قبضہ کر لو. کہاں؟ میں نے کہا جنت میں. کیسے قبضہ ہوگا؟ میں نے کہا پیغمبر نے فرمایا جو ایک بار کہے گا سبحان اللہ, غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت میں ایک پیڑ لگا دے گا. کتنا پر؟ ایک سبحان اللہ پر. تو ابھی تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے, اس کو جانے دیجیے کم از کم کتنی مرتبہ آدمی روزانہ سبحان اللہ کہتا ہے. جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 5 بار تسبیح پڑھتے ہیں تو 5 مرتبہ 33 بار کرتے ہیں نا. 33 ضرب 5 کتنا ہوا؟ 165. چلو اس کو 165 مرتبہ روزانہ بولیے سبحان اللہ کہتے ہیں نا. تو کتنا پیڑ آپ کا جنت میں لگ رہا ہے ڈیلی؟ 165. روزانہ 165 گڑے 30,
अभी बता रहा हूँ कितना होगा। आप जरा देखिएगा आपकी उम्र क्या है? 4950। 4950 गुणे 12 साल भर में कितना होगा? 59 5000 59,000। चलो राउंड फिगर करो। आपकी उम्र क्या है चाचा? 65 में 15 निकाल दो, गुणे 50। 50 2,97,000। नहीं 27 लाख होगा। 29 लाख 29 लाख ना। क्या नाम है 70,000 आपका? राउंड फिगर में एजाज साहब के जन्नत में कितने पेड़ लग चुके हैं मालूम है? 29 लाख 29 लाख। 29 लाख पेड़ के लिए कई एकड़ जमीन चाहिए? जमीन भी मिलेगी ना। क्या कहने बाबा। खाली पड़ी है, जितना चाहो कब्जा कर लो। भाई वसीम मत बनिए भाई। दुनिया मिलेगी ना आखिरत तो रसूलुल्लाह तकरीर कर रहे थे, फरमाया जो भी एक बार सुभान अल्लाह कहेगा जन्नत में उसका एक पेड़ लग जाएगा। फकामा रजुलुन मिनल कुरैश, एक कुरैश का आदमी खड़ा हो गया, कहने लगा या रसूलल्लाह तब तो जन्नत में हमारे बड़े पेड़ लग गए होंगे। 29 लाख इनके लग गए, जब पैसे के साथ किए थे तो पता नहीं 70 का था कि 80 का था। या रसूलल्लाह तब तो बड़े पेड़ लग गए होंगे। हजरत ने फरमाया बेशक वलाकिन पेड़ तो लग गया है 29 लाख, मगर याद रखना आग न भेज देना। इसलिए कि 29 लाख में 65 साल लगा है। एक गीबत की आग जाएगी, 65 साल की शान। तो मेन चीज क्या है? अपने आप को बोलिए गुनाह से बचाओ। अब गुनाह की है दो किस्में। गुनाह की दो किस्में, एक है बड़ा गुनाह और एक है छोटा गुनाह, हल्का फुल्का गुनाह। बड़े गुनाह को कहते हैं गुनाह कबीरा और छोटे गुनाह को कहते हैं गुनाह सगीरा। व्हाट्स डेफिनेशन ऑफ गुनाह कबीरा? गुनाह कबीरा की परिभाषा क्या है? गुनाह कबीरा की तारीफ उलमा ने हमारे फरमाया हर वो गुनाह जिसकी सजा में जहन्नम की बात कही गई हो वो गुनाह गुनाह कबीरा। मसलन कुरान कहता है जो किसी मोमिन को जानबूझ के कत्ल करेगा फजज़ाउहु जहन्नम, उसकी जजा क्या है? जहन्नम। तो चूंकि कत्ल की सजा जहन्नम रखी गई है लिहाजा कत्ल क्या होगा? गुनाह कबीरा। हो सकता है कि उसके लिए जहन्नम की बात न कही गई हो, लेकिन किसी ऐसे गुनाह से बड़ा कहा गया हो जिसके लिए जहन्नम है। जैसे कत्ल के लिए सजा क्या है? जहन्नम। लेकिन एक गुनाह है जिसके लिए जहन्नम का लफ्ज कुरान में नहीं है, मगर कहा गया कि कत्ल से बड़ा है। अल्लाहु अकबर। तो जब उससे छोटा गुनाह कत्ल वो गुनाह कबीरा, तो वो गुनाह कबीरा होगा कि नहीं होगा? वो क्या है? इरशाद होता है वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, या वल फितनतु अकबर मिनल कत्ल। फितना फसाद कत्ल से बढ़ के है। तो अब इसके लिए जहन्नम की बात हो आयत में या ना हो, लेकिन चूंकि कत्ल से बड़ा कहा गया तो लिहाजा ये भी क्या होगा? गुनाह कबीरा। तो चाहे कुरान और चाहे हदीस, अगर किसी जगह पर कुरान में या हदीस में किसी गुनाह के लिए जहन्नम को कहा गया हो कि इसकी सजा जहन्नम है, वो गुनाह क्या माना जाएगा? गुनाह कबीरा। गुनाह है कबीरा। उसकी तादाद मुअय्यन है, 7 से लेकर 32 तक किताबों में लिखा हुआ है गुनाह कबीरा। इसके अलावा जितने गुनाह है वो क्या है? गुनाह सगीरा। बट ये भी सुनिए, बट ये गुनाह सगीरा भी रिपीटेशन की बुनियाद पर कन्वर्ट हो जाता है कबीरा। ये गुनाह है हल्का फुल्का, लेकिन रोज तो राय पड़े, इसका मतलब कि आप उसको हल्का समझते हैं, तभी तो रिपीट हो रहा है।
لہٰذا یہ بھی کنورٹ ہو جائے کائے میں گناہ کبیرہ گناہ ہے کبیرہ میں. اور گناہ کبیرہ کی سزا کیا ہے؟ جہنم. ہم نے کہا 7 سے لے کے 32 تک جو ہے کتابوں میں گناہ کبیرہ گنوائے گئے ہیں. یہ ہو گیا مقدمہ. اب آئیے گناہ کبیرہ بہت سے ہیں. کفر گناہ کبیرہ ہے, شرک گناہ کبیرہ ہے, جھوٹ گناہ کبیرہ ہے, کسی کا حق مار لینا گناہ کبیرہ ہے, زنا گناہ کبیرہ ہے, غیبت گناہ کبیرہ ہے. لیکن ہم کو وہ سب نہیں پڑھنا ہے. ایک وہ گناہ جو ہم سب سے ہوتا ہے, وہ چاہے 20 سال کا لڑکا ہو, چاہے 70 سال کا بوڑھا ہو. ایک بات جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ ہم جب 50 کے اوپر ہو جاتے ہیں, لڑکا ہمارا جوان ہو جاتا ہے, سر غور کیجیے, تو ہم کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ یہ میرا لڑکا ہے, میں باپ ہوں. یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی کسی کے لڑکے ہیں. دین یہ کہتا کہ ایسا نہیں کہ ابا مر گئے تو کام ختم ہو گیا. آپ 100 سال کے ہو جائیے, جب تک زندہ ہیں تب تک ان کے بیٹے ہیں, تب تک آپ کی ذمہ داری باقی ہے. بے شک اسی لیے میں نے کہا کہ 15 سال سے لے کے 90 سال تک کا آدمی اس گناہ میں مبتلا ہے. صلوات وہ ہے حقوق والدین, ماں باپ کی نافرمانی. اور ہو سکتا ہے بات لمبی ہو جائے تو رہ جائے گا, لہذا اس کو یہی کہہ دیں. آنکھ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ What's definition of آنکھ؟ آنکھ کیا جاتا ہے کہ ہو جاتا ہے؟ آنکھ جو ہے وہ آٹو سسٹم ہے. میں آپ کو روایت, آپ مت, ہم کتاب اسی لیے لے کے بیٹھے ہیں تاکہ آپ کو یقین ہو. آپ کیا نہیں جاتا بلکہ آپ ہو جاتا ہے. صرف بیٹا آپ ہوتا ہے کہ باپ بھی ہوتا ہے؟ یہ میں سوال پڑھی, اگر روایت کی جائے مل جائے میں آپ کو بھی فوراً سناتا. یہ روایت جہاں موجود ہے وسائل الشیعہ سے نقل کیا ہے. ابا لوگ بہت یہ نہ سمجھے کہ صاحب لڑکا معاف کر دوں گا, سرکار آپ خود بھی آپ ہو سکتے ہیں. بے شک کہاں قال يلزم الوالدین من الحقوق ما يلزم الولد لهما من حقوقهما. ماں باپ کے بھی آپ ہونے کی وہی پرکریا ہے جو اولاد کے آپ ہونے. کیا مطلب؟ اب کرنے سے نہیں ہوگا, اولاد کے کہیں جو ذمہ داری اولاد پر ماں باپ کی ہے اگر ہم پورا نہیں کریں گے, ہمارا باپ کہے چاہے نہ کہے ہم آپ ہو جائیں گے. ہو گئی نا بات؟ تو ویسے ہی ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے پیدا کر دیا, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے, اولاد کے کہیں اس کو دین نہیں بتایا, اسلام نہیں بتایا, شریعت نہیں بتائی, جو ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کریں گے تو ابا بھی آپ ہو جائیں گے. یہ روایت ہم نے آپ کو اس لیے سنائی کہ یہ جو ہے وہ آپسی اختلاف ختم ہو جائے. آٹو سسٹم ہے, یعنی آگ کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے اللہ عادل ہے. کچھ باپ ہوتے ہیں نہایت بےہودے قسم کے, لڑکا بیچارہ بہت شریف ہے, ہر وقت جی ابا لگا ہوا ہے, اور یہ ایٹھے رہتے ہیں, وہ بھی آتے نہ ہوتے اس طرح کے, اور ہر 2 دن میں آگ کر دوں گا. وہ بیچارہ کہاں جائے بھاگ کے؟ خدا عادل ہے, وجہ تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے نا, ان کو بکنے دو. کچھ باپ بڑے شریف ہوتے ہیں, نالائق سے نالائق اولاد ہو, نہیں جانے دو, ان کے جانے تو کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرو گے, ادھر سے آپ ہو جاؤ. اب جب یہاں آپ آئے تو تھوڑی دیر بعد آدھا گھنٹہ والدین کیا ہے اس پر چند حدیثیں سناؤں گا, اپنی جیب سے نہیں کہوں گا, اس لیے کہ اپنی جیب سے کہنے کا نقصان معلوم ہے کیا؟
فوراً سوال ہوگا، اے مولوی صاحب کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ ہم کو تو ممبر سے بک رہے ہو، تم کتنے اپنے اماں ابا کا خیال کرتے ہو؟ پھنس جائیں گے۔ لہذا روایت زور زور پڑھتا ہوں، آپ بھی سنیے، مولوی صاحب آپ بھی سنیے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم لوگوں کو توبہ کی توفیق دے، اب اسے سدھرنے کی توفیق دے۔ اب آئیے سب، وہ آیت تو پڑھی تھی میں نے، سنا دیا آپ کو۔ یہ کیا غضب کی چیز ہے! شقی کس کو کہتے ہیں؟ ظالم کہہ لیجئے، بدماش کہہ لیجئے، ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے۔ اس شقی کی ایک سپرلیٹو ڈگری ہے جس کو کہتے ہیں اشقا، قرآن میں یوز ہوا۔ کیا؟ اشقا۔ اشقا مطلب گھور شقی ہے نا، بہت بڑا شقی۔ روایتوں میں صرف 2 لوگوں کو اشقا کہا گیا ہے۔ اللہ، باپ رے باپ، شقی تو بہت سے نکلیں گے۔ اب آپ اپنی عقل سے بتائیے کس کو اشقا کہا گیا ہوگا؟ یزید؟ نہ۔ ہرملہ؟ نہ۔ ابن زیاد؟ نہ۔ 2 لوگوں کو اشقا کہا گیا، ایک کو کہا ہے اشقا الاولی اور ایک کو کہا ہے اشقا الآخرین۔ اگلوں میں اشقا اور پچھلوں میں اشقا۔ اگلوں میں اشقا کہا گیا اس آدمی کو جس نے جناب صالح کی اٹھنی مارا تھا، وہ ہے اشقا الاولین۔ اشقا الآخرین میں اب قیامت تک اس سے بڑا شقی کوئی نہیں ہوگا۔ جانتے روایتوں میں کس کو کہا گیا؟ ابن ملجم، جس نے ڈائریکٹ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے سر مبارک پر ضربت لگائی، اس کو کیا کہا گیا؟ اشقا۔ اشقا مانے گھور شقی۔ ٹھیک، اللہ نے جناب عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے، ہے نا؟ ہوا ہنگامہ، ہم ادھر وقت زیادہ نہیں لیں گے، ہوا ہنگامہ۔ جناب مریم جو ہے وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی، لوگ بھول بھال گئے ہوتے مجھ کو۔ اللہ نے کہا میں نے بیٹا دیا، تم کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ دیا۔ اور اگر یہ سب کچھ بکواس کرے تو جواب مت دینا، کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے چپ کا روزہ رکھ لیا، میں بولوں گی ہی نہیں۔ کچھ سمجھے کیا ہوا؟ قرآن کیا سمجھا رہا ہے؟ لوگوں کو بکنے دو، جھگڑا ختم کرنا، چپ رہو، خود ہی ختم ہو جائے گا۔ بولی مت۔ جناب مریم لے کے آ گئی عیسیٰ کو، اب ہوا ہنگامہ، اے مریم ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية، نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری اماں، یہ کیا؟ مریم نے کچھ جواب ہی نہیں دیا۔ اللہ نے کہا بولنا مت، بہت سے مسائل حل ہو جاتے چپ رہ جائے، پر بھیا کائے کو جواب دیتے ہیں؟ جواب قرآن ہے فاشار الیہ، بچے کی طرف اشارہ کرتے، اسے تو ہوگا نا بول، تو پہلے سمجھیں گے یہ کہنا کیا مطلب، اس سے بات کریں، بول تو سکتی ہیں۔ کہنے لگے سب کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے بات کریں ہم جو ابھی تو گہوارے میں ہے؟ تب تک حضرت عیسیٰ بول پڑے، بولے کیا وہ سنیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ ہمارے کام کے لیے آگے آ رہا ہے۔ آتانی الکتاب، مجھ کو کتاب دی گئی، وجعلنی نبی، مجھ کو نبی بنایا گیا، وبرم بوالدتی، اور خدا نے حکم دیا ہے مجھ کو اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور میرے اللہ نے نہ مجھ کو جبار بنایا ہے نہ شقی بنایا۔ اب سمجھے قرآن کے حساب سے شقی کون ہوا؟ کہ جو ماں باپ کا خیال نہ کرے وہ شقی۔ اور شقی کون؟ کہ ابن ملجم۔ اگر ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کرو گے تو تمہارا باس ابن ملجم ہے، تم ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہو۔ صلوات محمد۔ لہذا اب دین کہتا خبردار، میں پہلے بات کہاں سے چلی؟ گناہ سے بچو۔ گناہ کبیرہ میں گناہ کیا ہے؟ حقوق
والدین بہت بڑا گناہ ہے، سیدھے جہنم میں جائے گا۔ جو روایت آئے گی یا کہیں بھول نہ جائے گی، سن لیجئے۔ ایک روایت وہ ہے ماں باپ کے لیے، سیم وہی روایت حضرت علی کے لیے، اور سیم روایت جو جناب فاطمہ کے لیے ہے وہ ماں باپ کے لیے ہے۔ سیم روایت جو مولا کائنات کے لیے ہے وہ ماں باپ کے لیے ہے۔ مولا کے لیے ایک روایت ہے، پیغمبر نے کہا علی اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا چاندی راہ خدا میں خیرات کر دے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو جہنم میں جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب جنت کی بھی کچھ خوشبو ہے۔ اچھا، خوشبوؤں کی الگ الگ قسمیں ہیں، کچھ وہ ہے، ہاں ہے، کچھ یہ ہے کہ یہاں سے محسوس ہو رہی ہے، کچھ ایک بول لگائے بیٹھے او فلانے بھیا آ گئے، تو خوشبو کی بھی اپنی اوقات ہے، کچھ یہاں سے، کچھ یہاں سے، کچھ یہاں سے۔ جنت کی بھی خوشبو ہے، اس حدیث کے جنت کی خوشبو کتنی دور سے محسوس ہوگی؟ روایت دو طرح کی روایت ہے، خمسمیہ عام یا الف۔ بعض روایتیں 500 برس کے فاصلے سے جنت کی خوشبو محسوس ہوگی۔ کون نہیں سونگ سکتا؟ کہ جس کے اندر عشق علی نہیں ہے، جنت میں جانا دور کی بات، اتنی دور رکھے جاؤ گے کہ جنت کی ایک سیم روایت ہے، اور جس کو ماں باپ نے عام کر دیا ہے وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں سنتا۔ سیم دیکھیے آپ نے۔ ایک روایت جناب فاطمہ کے لیے ہے، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی برضاها، اللہ غضبناک ہوتا اس پر جس پر فاطمہ غضبناک ہو جائے، اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے۔ سیم روایت ہے۔ حدیث قدسی میں سب سے پہلا جملہ روایت کہتی ہے اللہ نے جو لوح محفوظ پر ابھارا وہ یہ تھا، لا الہ الا انا من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، کوئی خدا نہیں سوائے میرے، جس سے ماں باپ خوش اس سے میں خوش، جس سے ماں باپ ناراض اس سے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کے؟ جو حدیث مولا کے لیے وہ ماں باپ کے لیے، جو حدیث حضرت زہرا کے لیے وہ صلوات ایاکم وعقوق الوالدین، حقوق الوالدین، بچو پرہیز کرو ماں باپ کے سے آنکھ ہونے سے۔ فإن ریح الجنہ من مسیرت الف عام، یہاں 1000 ہے کہ جنت کی خوشبو کہاں سے سنائی دے گی؟ 1000 سال کے۔ ولا یجدها عاق ولا قاطع رحم، نہ آنکھ سونگ سکتا ہے نہ قاطع رحم، جو رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتے، خالہ پھپھو سے آنا جانا بند، ایسا آدمی بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکتا۔ من اسخط والدہ فقد اسخط اللہ، جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ومن ابغضہما فقد ابغض اللہ، جس نے ماں باپ کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ وَلْيَعْمَلْ الْعَاقُ مَا شَاءَ أَنْ يَعْمَلْ، آپ جو چاہے عبادت کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے چاہے جتنی نماز پڑھ لو، چاہے جتنا کربلا چلے جاؤ سمجھے، چاہے جتنا نوحہ پڑھ لو، چاہے جتنی مجلس پڑھ لو، فَلَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ، آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، وہ تو نہیں ہو رہے ہیں، 3 لوگ ہیں جن سے کل کو اللہ بات نہیں کرے گا۔ جانتے بول چال بند ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آدمی کسی سے بہت تپتا ہے تب بول چال بند کرتا ہے نا۔ 3 لوگ ہیں جن سے کل کو قیامت میں اللہ بات نہیں کرے گا۔ کون ہے وہ؟ ولا یزکیہم، نہ ان کے عمل کو پاک قرار دے گا، ولا ينظر الیہم، نہ خدا ان پر رحمت کی نگاہ ڈالے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں پر سخت ترین عذاب ہے۔ کون کون؟ وَهُمْ الْمُكَذِّبُ بِالْقَدْرِ، جو قضاء و قدر کو نہیں مانتے، وَالْمُدْمِنُ لِلْخَمْرِ، شراب جو پرماننٹ پیتے ہیں،
والعق لوالديه، اور جن کو ماں باپ نے، اب دیکھا آپ نے شرابی کو اور آپ کو ایک کیٹیگری میں رکھا گیا، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ پگڑی لگا کے ممبر پہ تو بیٹھے ہیں نا، لیکن اماں نے آگ کر دیا، مولوی صاحب تمہاری اوقات شرابی کی طرح ہے مجلس پڑھنے سے من ادرک والدے، کچھ لوگ ہیں جو بیچارے 2 سال کے تھے اماں مر گئی، 3 سال کے تھے ابا مر گئے، ان کا میٹر ہے، لیکن یہ کہ 20 سال کے تھے تب ابا مرے۔ من ادرک والدے، جس نے ماں باپ کو پا لیا، جس کی زندگی ماں باپ رہے، ولم یؤد حقہما، اور ماں باپ کا حق بولیے ادا نہ کرے، فلا غفر اللہ لہ، اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ جبریل نے کہا، پیغمبر نے کہا قلت آمین، جبریل نے دعا کی، پیغمبر نے کہا میں نے آمین کی، اللہ اس کو ایک دم معاف مت کرنا۔ جو ماں باپ کا حق ملعون ملعون اللہ، یہ تو جنرل بات، اگر کوئی باپ پر ہاتھ اٹھا دے، باپ رے باپ، ماں پر ہاتھ اٹھا، آئے ہیں ایسے لوگ ملیں گے اب اس علاقے میں، لوگ میں جانتا ہوں، ملعون ملعون من ضرب والدہ، لعنت خدا کی، لعنت خدا کی ایسے شخص پر جو ماں باپ پر ہاتھ اٹھائے، وملعون ملعون من حق والدہ، خدا کی لعنت اس پر، خدا کی لعنت اس پر جو ماں باپ کی طرف سے آنکھ ہو گیا ہو۔ خیر اب سنیے صلوات محمد وعلی محمد۔ ایک نوجوان تھا، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا، بستر پر پڑا ہے، روح نکل نہیں رہی ہے، تڑپ رہا ہے، پریشان ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، پیغمبر کے زمانے کی بات ہے، یہی ہے اس میں داستان، یا رسول اللہ فلاں جوان بیچارہ مر نہیں رہا ہے، روح اٹکی پڑی ہے اس کی۔ پیغمبر نے کہا چلو، گئے، اس کے سامنے بیٹھے، اس کو پڑھانا شروع کیا، کہو لا الہ الا اللہ، نہیں کہہ پا رہا۔ پیغمبر نے کہا اس کی ماں زندہ ہے کیا؟ لوگوں نے کہا ہاں صاحب کا بلاؤ، اماں آ گئی، کیا تو اپنے لڑکے سے ناراض ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، کہا معاف کر دے، اس کے لیے بڑی سخت منزل ہے، کہا نہیں معاف کروں گی، اس نے مارا ہے مجھ کو، یہ دیکھیے میرا یہ کالا پڑ گیا، نہیں معاف کرو۔ پیغمبر نے کہا نہیں معاف کرو گے؟ کہا اتنا ستایا اس لڑکے نے، ماں ہو کے نہیں معاف کرنا، کوئی بات نہیں تمہارا حق ہے، لاؤ بھائی لکڑی لیاؤ، ذرا آگ جلاؤ۔ اچھا پیغمبر کو پتا ہے نا کیسے ایموشنل کیا جائے گا ماں کو، لاؤ لکڑی لاؤ جلاؤ۔ کہنے لگی یا رسول اللہ لکڑی کیا ہوگی؟ کہا اس کو جلنا ہی ہے، جہنم میں تو جلنا ہے نا، تو پھر انتظار یہی جلا کے ختم کر دیتے جھنجٹ کا۔ اب ماں کہنے لگی یا رسول اللہ پھر وہ 9 مہینہ پیٹ میں رکھنے کی محبت کہاں گئی؟ کہ تم ہی تو نہیں معاف کر رہے؟ کہتے یا رسول اللہ میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ جیسے ہی ماں نے کہا میں نے معاف کیا، پیغمبر نے کہا اب کہے، اس نے فوراً پڑھا، پھر پیغمبر نے فرمایا پڑھ یا من یقبل الیسیر، اے وہ خدا جو کم کو قبول کر لیتا ہے، ویعفو عن الکثیر، زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اقبل منی الیسیر، تھوڑا سا ہے میرے پاس اس کو قبول کر لے، واعف عن الکثیر، بہت گناہ کیا ہے اللہ اس کو معاف کر دے۔ اس نے پڑھا، پیغمبر نے کہا اب کیا دیکھ رہا ہے؟ ایک نورانی شخص چلا آ رہا ہے۔ اس کے پہلے ملک الموت بڑی عجیب آیت میں ڈر رہا تھا، توجہ فرمائے، ماں کی رضا، والدین کی رضا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اسی لیے آپ آیتیں پڑھیے، قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جہاں تک ہو سکے نیکی کرتے رہنا، اپنے ساتھ رکھا ہے، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے، بولیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد وعلی محمد، اور ماں باپ کا شکر گزار نہ ہو، اللہ اپنا ہی شکریہ قبول
نہیں کرے گا صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ انی شاب نشیط احب الجہاد، میں جوان ہوں اور دمدار جوان ہوں. ہے نا کچھ ہوتا ہے نا جوان ہے ڈھیلے، نہیں کہا میں جوان ہوں نشیط دمدار جوان ہوں، احب الجہاد جہاد کا شوق ہے، ولی والد ہے لیکن میری اماں نہیں تیار ہوتی کہ میں ان سے دور ہوں. سن رہے ہیں اماں نہیں تیار ہوتی کہ میں ان سے دور ہوں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا جاؤ واپس ماں کی خدمت کرو. 1 رات ماں کا تم سے مانوس ہونا 1 سال کے جہاد سے افضل ہے. اب اس سے بڑھ کر کے اور کیا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ ما من ولد بار، کوئی بھی نیکوکار اولاد نظر الی ابویہ برحمہ، پیار سے ماں باپ کو دیکھ لے. کہتے ہیں نا کہ کچھ ایسے اوقات ہیں جب رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. عند فتح باب الکعبہ، جب کعبے کا دروازہ کھلتا اللہ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے. عند نزول المطر، جب بارش ہونے لگتی ہے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے. جب کوئی اولاد ماں باپ کو پیار بھری محبت میں بھری نظر سے دیکھتی ہے رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے. ماں باپ کو گھور کے نہیں دیکھ سکتا، پیار سے دیکھو، محبت سے دیکھو. ما من ولد بار نظر الى ابویہ برحمہ، جو بھی اولاد ماں باپ کو محبت کی نگاہ ڈالتے کان لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، ہر نگاہ کے بدلے اللہ 1 حج کا ثواب. سمجھے؟ خالی محبت سے اماں کو دیکھ لو 1 حج کا ثواب، محبت سے باپ کو دیکھ 1 حج کا ثواب. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ خدمت کر کے ابھی اپنا گناہ معاف کروا سکتے ہیں. عن علی علیہ السلام مولا فرماتے ہیں بر الوالدین اکبر فریضہ، مولا کا فطرہ ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی سب سے بڑا فرض ہے، سب سے بڑا واجب ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی. فرماتے بین الانبیاء والبار درجہ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا اور انبیاء ایک جگہ رہیں گے جنت میں. ماں باپ کا آگ اور فرعون ایک جگہ رہیں گے جنت میں اور جہنم میں. تو جو فرمایا آپ نے تو صلوات پر محمد. ایک جگہ دعا فرمایا حضرت نے، فرماتے ہیں اللہم احفظ البارین بعصمتک. پیغمبر کی دعا ہے ان اولاد بچوں کے لیے جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں. پیغمبر کی دعا خدا رد کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں اللہم احفظ البارین بعصمتک، پروردگارہ جو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے تو ان کی حفاظت فرما. رسول اللہ دعا کر رہے ہیں اللہم اہلک العاقین بغضبک، اور اے اللہ جو لوگ عاق ہو گئے ہیں اپنے غضب سے ان کو ہلاک کر دے. صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپا کے صدقہ دینا اللہ کے غضب کو ختم کرتا ہے. وبر الوالدین وصلۃ الرحم یزیدان فی الاجل، ماں باپ کے ساتھ نیکی رشتہ داروں کا خیال عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے. ثلاث من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر، 3 گناہ ایسے ہیں. یہ بتائیے اللہ جلدی نہیں کرتا گناہ کی سزا دینے میں. کتنا بدماشی کر کے ہم لوگ بیٹھے ممبر پہ ٹائم ٹائم بول رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی بدماشی کی اللہ نے سزا دی. اللہ رحیم ہے، چھوٹ دیتا ہے، شاید کل شاید پرسوں، چلو شاید مرتے وقت نہیں، مرنے کے بعد لڑکا کچھ کر دے گا وہاں کچھ ہو جائے. اللہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا، قیامت تک کے لیے ٹالتا ہے. لیکن روایت کہتی 3 گناہ ہے جس کا سزا اسی دنیا میں بھگتنا پڑے گا، اللہ آخرت کے لیے نہیں اٹھاتا. کیا؟ ثلاثۃ من الذنوب، 3 گناہ ہے تعجل عقوبتها،
جس کی سزا اسی دنیا میں ہے. وَلَا تُؤَخَّرْ إِلَى الْآخِرَةِ، آخرت تک نہیں رکھا جاتا. نمبر 1 حقوق الوالدین. اگر ماں باپ نے آپ کیا یہ نہ سمجھو کہ تم چین سے مرو گے، جب تک جھیل نہیں لو گے تب تک مر نہیں سکتے ہو. اس لیے کہ ماں باپ کی ناراضگی کی سزا اسی دنیا میں ملنا ہے. صلوات من احب ان يخفف الله عنه سکرات الموت، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کو موت کی سختی اس کے لیے کیا کر دے، آسان کر دے. فَلْيَكُنْ لِقَرَابَتِهِ وَصُولًا، اس کو چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مل کے رہے، مقدمہ بازی نہ کرے، خالہ پھپھو چچا سے بول چال بند نہ کرو، ان سے ملتے رہو اگر چاہتے ہو روح آسانی سے نکلے. وَلِوَالِدَيْهِ بَارًا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے رہو. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ حَوَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكْرَاتَ الْمَوْتِ، اگر یہ کام کرے گا آدمی اللہ موت کی سختی کو اس کے لیے آسان کر دے گا. وَلَمْ يُصِبْهُ فِي حَيَاتِهِ فَقْرًا أَبَدًا، اور اللہ ایسی اولاد کو دنیا میں فقیر نہیں ہونے دے گا. میں سوچ رہا ہوں جلدی جلدی کتنی حدیث سنا دوں، کم بولوں، حدیث پیمان کی زیادہ سناؤں، اس لیے کہ ان کی بات میں اثر ہے. اور آپ کو معلوم اس کا ہم کو کیا بینیفٹ ملنا ہے. ایک لڑکا کوئی سدھر گیا، گھر پہنچ گیا، لگا اماں کا پیر دبانے، یہ کیا ہوا آج یہ تم؟ مولانا کی مجلس. کیا بیٹا مولانا اللہ تم کو اچھا رکھے. تو اس اگر بڑھیا کی دعا مجھ کو لگ گئی نا تو میری مجلس بھی کامیاب ہے. مولانا باپ باپ کر رہے ہیں یار، ماں ماں کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے میرے اماں ابا نے کیا کیا؟ مجھے ہوتا نہیں ہوتا. میں تو صاحب کیا نام تھا، 6 مہینے کا تھا جب میری اماں مر گئی. اس کے بعد ابا نے دوسری شادی کر لی. اس کے بعد جتنا ہماری سوتیلی ماں چڑھاتی رہی ابا کرتے رہے. اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس باپ کے ساتھ نیکی کروں. سوال معقول ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دعا ہے مفاتیح سحر میں پڑھی جاتی ہے. نام کیا ہے اس کا؟ دعائے ابو حمزہ سمالی. کس کی طرف سے ہے یہ دعا؟ چوتھے امام کی ہے نا. چوتھے امام کے باپ کون ہے؟ نہیں معلوم. امام حسین سلام اللہ علیہ. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ امام حسین نے اپنی اولاد کے ساتھ برا کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ اپنے باپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کو درس دیا جا رہا ہے اس دعا میں. تو یہ دعا ہے اپنے کو قریب کیجیے، تھوڑا سا اہل بیت کی دعاؤں سے قریب کیجیے نا. مزہ ہے کیا کیا ان دعاؤں میں لکھا ہوا ہے. اسی دعا ابو حمزہ سمالی میں امام فرماتے ہیں پروردگار اجزہما بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا. پالنے والے میرے ماں باپ اگر انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے تو بھی اچھا کر. وبالسیئات غفرانا، اگر برا بھی کیا ہے تو میرے ابا ہے یا اللہ معاف کر. یہ کیوں کہلوا رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی. آپ اولاد ہو، باپ اچھا یا برا، ماں اچھی ہے یا بری، آپ کو نیکی کرنا ہے. بقیہ ان کا کیا ہوگا وہ سمجھے گا. اب روایت سن لیں، حتیٰ ماں باپ اگر مشرک ہے، بے دین ہے، نہیں مسلمان ہے، تب بھی باپ باپ ہے، ماں ماں. صلوات محمد مولا محمد. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت فرماتے ہیں ثلاث لم یجعل اللہ تعالی لأحد فیہن رخصہ. 3 کام ایسے جس میں کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، بہانہ نہیں چلے گا. کیا کیا؟ نمبر 1 اداء الامانہ. کسی کی امانت آپ کے پاس ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. تیرے صاحب وہ تو شرابی تھا تو کبابی تھا تو یہ تھا، کچھ بھی ہو، آپ کے پاس اس کی امانت تھی، آپ واپس کیجیے.
رسول اللہ نے جب ہجرت کی مکے سے تو کس کی امانتیں تھی ان کے پاس؟ واہ 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 امانت اچھا ہو برا ہو امانت آپ واپس کیجئے. والوفا بالعہد، کسی سے آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے آپ وعدے سے پھر نہیں سکتے، وہ سامنے والا اچھا ہو یا برا ہو. وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَ أَوْ فَاجِرًا، ماں باپ کے ساتھ نیکی، ماں باپ چاہے اچھے ہو ماں باپ چاہے برے ہو. صلوات فرماتے ہیں وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ، ماں باپ کے ساتھ نیکی واجب ہے چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. ہاں اگر وہ تم کو جو ہے وہ گناہ کی بات کہتے وہاں اطاعت مت کرو، لیکن نیکی کرنا ہمارا آپ کا فرض ہے. کہنے لگے صاحب تب تو یار اتنا معاملہ ٹیڑھا ہے کہ اس سے اچھا ہے ابا مر جائیں سکون تو ہوگا. ہوگا نہیں ہوگا؟ اماں مر گئی بات ختم. کہ جی نہیں جب تک آپ زندہ ہیں. یہ مت سوچئے کہ ابا مر گئے اور اب ہم 80 سال کے ہوئے. جیسے اپنے لڑکے کو چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی کرے، ویسے ہی وہ لوگ جو قبر میں چلے گئے ہیں جب تک زندہ ہو تب تک ان کی اولاد ہونا. لہذا اب دیکھیے آنکھ پر ایک بات سنیے پھر حدیث سناتا ہوں. یہ آنکھ پرماننٹ نہیں ہے. صلوات پہلے بھائی تمہارے یہاں چالیسویں کی مجلس کون پڑھنے آ رہا ہے؟ ذیشان تو بھائی دادی اور وسیع حسن صاحب ان کے تو ابا نے آپ کر دیا. دین کہتا ہے تم اس کے چکر میں نہ پڑو اپنی خبر دو. واہ 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 واہ. میرے ابا تو خوش گئے کا خوش جانا کمال تھوڑی ہے. کیا مطلب کا اب سنیے، ہو سکتا ہے اولاد نالائق ہے، آپ ہو گیا، ماں باپ مر گئے، اس نے مجلس آج ٹائپ کی سن لی. مولانا صاحب میں کیا کروں گا؟ جو ہو سکے کرو. ان کی ساری نمازیں پڑھوا دی، روزہ رکھوا دیا، حج کروا دیا، غریبوں کی مدد. میری اماں کی طرف سے اتنا زیادہ نیکی کی کہ ماں باپ کی روح خوش ہو گئی. روایت کہتی وہ آپ ختم ہو. لیکن آپ جو بڑے مومن بن رہے ہیں، ابا مر گئے اماں مر گئی، خوش خوش ماشاءاللہ جیسا بیٹا میرا، اللہ سب کو دیتا خوش. اس کے بعد آج 25 سال ہو گیا ابا کو مرے اماں کو مرے، سلیم کر دیا 40واں کر دیا، پھر بھول گئے کہ ابا بھی کوئی چیز ہے اماں بھی کوئی چیز ہے. روایت کہتی ہے بھول جاؤ گے ماں باپ کو، مرنے کے بعد آپ پہنچاؤ گے. لہذا کسی پر یہ طنز مت کیجیے کہ ان کے اماں ابا نے آنکھ کیا ہے، ہم کب آنکھ ہو جائے ہمیں کو نہیں پتا ہے. لہذا جب تک زندہ ہیں ماں باپ کے، اسی لیے روایتیں کہتی ہیں جاؤ ماں باپ کی قبر پر جاؤ، صلوات کرو، خوش ہو کے محمد وآل محمد. ان العبد یکون بارا بوالدیہ فی حیاتہما. کبھی کبھی انسان ماں باپ کی زندگی میں تو نیکوکار ہے، ان کے ساتھ بڑھیا عمل کر رہا ہے، ثم یموتان، پھر ماں باپ مر گئے. فلا یقضی عنہما دینہما، ماں باپ کا قرضہ نہیں ادا کیا. ولا یستغفر لہما، ماں باپ کے لیے استغفار بھی نہیں کرتے. فیکتبہ اللہ عاقا، مرنے کے بعد اللہ تم کو آق لکھ دے گا. الٹا میں نے آپ کو اردو میں سنایا وَإِنَّهُ لَيَكُونُ عَاقًا لَهُمَا، کچھ اولاد ایسی ہے جو آق ہو چکی ہے زندگی میں، وہ غیر بار بہما، زندگی میں نیکوکار نہیں تھا، آق تھا. فَإِذَا مَاتَ، جب ماں باپ مر گئے، قَضَى دَيْنَهُمَا، ماں باپ کا قرضہ ادا کر دیا. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمَا، ماں باپ کے لیے استغفار کر رہا ہے. فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ بَارًا، مرنے کے بعد اللہ اس کو نیکوکار لکھ دے گا. آپ ختم ہو گئے. تو جو آخری حدیث سن لیجئے، ختم دعا ومن بر ابا فی حال حیاتہ ولم یدع له بعد وفاتہ سماہ اللہ تعالی عاقا. اگر کوئی زندگی میں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، مرنے کے بعد نہ کرے، سماہ اللہ عاقا، اللہ اس کو بولیے آق کر دیتا ہے. تو وسیع حسن صاحب، مولانا صاحب،
اپنے لڑکے سے توقع بعد میں کیجیے کہ آپ کا خیال کریں. تمہارے ابا جو مر گئے ہیں 20 سال ہوا، تم اپنی خبر لو کب سے ان کو چھوڑے ہوئے فاتحہ نہیں پڑھ رہے ہو، تم آپ ہو جاؤ گے. صلوات پر محمد. دو چار جملے مصائب کے اور ختم دعا. اولاد اس کو کہتے ہیں. دنیا میں نہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اتنا چاہ سکتا ہے، نہ کوئی بیٹی اپنے باپ کو اتنا چاہ سکتی ہے جتنا رسول اللہ کو فاطمہ سے محبت تھی اور فاطمہ کو رسول اللہ سے محبت تھی. اور محبت کا عالم تو دیکھیے، اتنا چاہتی تھی، اتنا ورنہ آج تک بتائیے ماں کس کی ہوتی ہے؟ اولاد ہی کی تو ماں ہوگی نا. کوئی اپنے باپ کی ماں ہوتی ہے؟ لیکن یہ کیا ہے، اتنا چاہا ہے باپ کو، اتنا چاہا ہے باپ کو کہ بیٹی کی محبت میں ماں کی ممتا کی چاشنی لگنے لگی محسوس. تڑپ کے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اللہ اکبر. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو نبی اتنا چاہتا تھا اپنی بیٹی کو، جو بیٹی اتنا چاہتی تھی اپنے باپ کو، ادھر رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسی بیٹی کو مرثیہ پڑھنا پڑا. صبت علیہ وصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالی آباد. آپ کے بعد پر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر دنوں پر پڑتی تو دن اپنا اجالا آئے. لوگ دروازے پر آگ لے کے آئے، لکڑی لے کے آئے، جب قلباف دیا گیا. بیوی آئی دروازے کے پاس، کیا ہے؟ کالی کو نکالو. کالی نہیں جائے گا. کہنے لگے یہ سب کہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. بیوی نے کہا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک شخص کہتا ہے وکیل ہوا کرے. یہی نہیں کہ صرف کہا گیا تھا کہ آگ لگا دی گئی. اور جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، روایت کہتی ایک شخص آگے بڑھا اور دوڑ کے زور سے ان پیروں سے ایسا دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا، سینے پہ لگا. پیچھے دیوار ہے، سامنے دروازہ ہے، کچھ دیر تک دبائے رکھا. کون بتائے گا بیوی کو کتنی اذیت ہوئی؟ یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائی، اپنا درد بھول گئی، اپنا غم بھول گئی. آئی امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی، کھڑی ہو گئی. اب مت پڑھو کیا ہوا. سنیں گے برداشت کریں گے. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سید ہیں، سید یعنی فاطمہ کی اولاد. سیدو تم کو پتا ہے تمہاری ماں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تم نہیں چیخو گے، کون چیخے؟ اولاد ماں کے سامنے نہیں چاہ پہنی تو کون؟ امام کے سامنے کھڑی ہو گئی، ایک شخص نے تلوار نکالی، تلوار کے دستے سے بیوی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی، شہزادی کی چیخ نکل پڑی. یا فزہ و خدینی لقد سقطت ما فی اعشار. فزہ مجھے سہارا ہے، فزہ مجھے پکڑ لو، فزہ میرا بچہ ہے. ادھر سے مولا جی یا فزہ عدل کی مولا تکی. فزہ ارے اپنی بیوی کی خبر لو. جانتے اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بس تمام کیا میں نے 2 جملے اور ختم ہوا. پسلیاں ٹوٹ گئی. اس کا اثر یہ ہوا دھیرے 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 نقاہت بڑھتے بڑھتے عالم یہ ہوا کہ بستر بنا. ایک خاتون ہے جن کا نام ہے سلمہ زوجہ ابو رافع. ابو رافع صحابی پیغمبر، ان کی بیوی. وہ کہتی ہے کہ 40 دن تک فاطمہ زہرا بستر پر رہی.
اس بیچ کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے، کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ سلمہ کہتی ہے کہ اس دن بیوی کی شہادت ہوئی ہے، اس دن اتنی تکلیف تھی فاطمہ کو کہ درد کی شدت سے کبھی داہری کروٹ لیتی، کبھی بائیں کروٹ لیتی۔ سلمہ کہتی مجھ سے بیوی کا ٹانک نہ دیکھا ہے، میں نے سر پہ لگا ڈالی، گھر سے نکل پڑی، کم از کم مولا کو اطلاع تو دے دوں۔ ادھر سے امیر المومنین سلام اللہ علیہ آ رہے تھے۔ آدمی کی صورت سے پتہ چل جاتا نا گھبراہٹ کا۔ مولا نے دیکھا کیا بات ہے سلمہ اتنا گھبرائی ہوئی کہاں جا رہی؟ کہے مولا بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اب نہیں لگتا آپ زندہ پائیے گا۔ امیر المومنین تیز قدموں میں سے آ گئے، شہزادی کے سرانے بیٹھ گئے۔ اللہ میں یہ مجلسی رضوان اللہ علیہ لکھتے ہیں تکیے سے سر اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھ لیا مولا نے، بڑی محبت سے پکارا زہرا کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے فرماتے زہرا میں علی پکار رہا۔ مولا کا نام سنا، آنکھیں کھول دی، یا علی یا بابے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہیے۔ علی آپ غسل دیجئے گا، آپ کا ہم بڑھائیے گا، آپ حنوط کیجئے گا، آپ دفن کیجئے گا، علی سارا کام رات میں غسل لیلا سب رات میں، یہ سب سمجھ میں آتا ہے۔ حتیٰ یہ بھی وصیت سمجھ میں آتی ہے، فرمایا جن لوگوں نے مجھے ستایا میرے جنازے میں شریک نہ ہو، لیکن آخری وصیت سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ نہ باپ ایسا ہے نہ اولاد ایسی ہے، پھر کیوں وصیت؟ سوائے اس کے کوئی جواب نہیں، ماں کی محبت، ورنہ ضرورت سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا جب سب فرما چکی تو کہتی علی میرے بچے کم سے ہیں، علی میرے بچے چھوٹے ہیں، اللہ سے جدا ہوئے آج ماں سے بچھڑ جائیں گے، علی اگر میرے بچے میری قبر پہ روتے روتے سو جائیں انہیں سختی سے میری قبر سے نہ اٹھایا۔ مولا چلے گئے، بس آخری فکر اسماء میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر میں اگر میرے بچے آ جائیں پہلے ان کو کھانا کھلا لینا، تب میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ اسماء کہتی تھوڑی دیر میں آئی حجرے میں، کئی آوازیں دیں، جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو بی بی کے جسم پہ گرا دیا، بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا۔ اتنے میں آہٹ محسوس ہوئی، لگا جیسے شہزادے گھر میں آ گئے۔ اسماء نے اپنے آپ کو نارمل کیا، حجرے سے نکل آئی، امام حسن حسین کو دیکھا، اسماء ہاں اماں کہاں ہے؟ اسماء کو وصیت پر عمل کرنا تھا، جیسے ہی سنئی نہیں، کہیں لا کے کھانا سامنے رکھ دیا، کبھی کھانا دیکھتے ہیں کبھی اسماء کو دیکھتے ہیں۔ اسماء کیا اماں کھانا کھا لو بتاتی ہوں، تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا؟ بتاتی تو نہیں ہو، کچھ انداز ایسا تھا اسماء سمجھ گئی، ان کو احساس ہو چکا، کہتی ہے شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے، تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ میں مجلسی لکھتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آئے، امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے جنازے پہ گرا دیا، مگر پتا نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے اور حسین کو ماں سے ہے۔ اللہ میں مجلسی کہتے ہیں امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرایا، مگر حسین ماں کے پائے گرائے، ماں کے پیروں کو تنگوں کو امام نے رخساروں سے ملنا شروع کیا۔ اللہ تمہارا لال آیا ہے، اللہ تمہارا حسین آیا ہے، اللہ حسین کا جواب دو، کرنا رو دادے
میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے سارے ثواب کی نیت سے اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس نزا کا ثواب مرحومہ مہربانوں بنت اختر حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے ان کے